جوہر صاحب، یہ کیا ایران معاہدے کے لیے ضمانت آپ کے خیال میں مانگ سکتا ہے؟ اور یہ جو ڈار صاحب کا چائنا کا دورہ ہے، اسے آپ کس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ایران نے تو اپنے ظاہر مطالبات جو ہیں اس میں ایک مطالبہ یہ رکھا ہے کہ اس چیز کی ضمانت دی جائے کہ آئندہ ان پہ اٹیکس نہیں ہوں گے، اور وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے اوپر۔ وہ تو اس حد تک بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے اور کوئی چیزیں اگری ہوں گی تو کیا پھر ان پہ عمل کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے اسی لیے وہ فیسیلیٹیٹرز اور میڈیٹرز جو ہیں ان کے ہونے سے جو ہے نا تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے۔ اچھا، چائنا کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں، میں نے تو اس پہ دو تین ابھی میرے خیال ہے صرف 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم چائنا کا رول اس میں اہم ہوتا دیکھیں گے۔ اور یہ جو اس وقت سارے معاملات چل رہے ہیں، جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اس پہ، خصوصاً جو میڈیشن اور فیسیلیٹیشن کی ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس میں اس دھارے میں چائنا بھی شامل ہوگا۔ اور اتفاق سے پھر دیکھیں کہ اس کے بعد ایک دم یہ اناؤنس ہو گیا جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر کا دورہ چین کا۔ اور وہ کیوں ہے؟ دیکھیں، چین جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ لیوریج ہے اس وقت ایران کے اوپر۔ ایک تو ایران کا 90% تیل جو ہے چین خریدتا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ جو ایران کی ڈیفنس پروڈکشن ہے یا باقی کوئی اور جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے، وہ خاصی زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے چائنا کے اوپر، ان کی ٹیکنالوجیز پہ، ان کی جو ہے نا ڈول یوز پارٹس کے اوپر اور ساری چیزوں پہ۔ تو اس لیے اگر کوئی ملک ایران کو منوا سکتا ہے، کوئی سب سے زیادہ لیوریج جس کو ہے وہ چائنا ہے۔ تو چائنا کو اس دھارے میں، اور پھر چائنا ظاہر ہے کہ ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے اس خطے میں اور دنیا میں، اس کا ایک بہت ہی اہم رول ہے۔ اور چائنا اس سے افیکٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ۔ ہم جو دیکھیں دو طرح سے، ایک تو یہ ظاہر ہے وہ پوری دنیا سے کموڈیٹیز منگواتا ہے، ان کو اس کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی ہے، امریکہ سے بھی بڑی ہے۔ ان کو ویلیو ایڈیشن کرتا ہے اور پھر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، یہ ان کی اکانومی ہے۔ اب وہ کموڈیٹیز اگر ان کی جو ڈسرپشن ہوگی سپلائی کی، اس کا سب سے زیادہ اثر چائنا پہ ہوتا ہے۔ اور پھر کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ امریکہ کی طرح ڈومیسٹک کنزمپشن پر بیس نہیں ہے، وہ ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہے۔ تو وہ بھی دنیا کے، اگر ظاہر ساری اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ایک دم جو ہے نا اس کی جو ہے نا جو مانگ ہے ان کی، وہ ساری اشیاء جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے تو وہ کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو کنزیومر آئٹمز ہی زیادہ تر ایکسپورٹس کرتے ہیں سب سے زیادہ باقی چیزوں کے علاوہ۔ تو اس لیے چائنا جو ہے نا اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت ہی زیادہ اسٹیک بھی ہے اور ان کی بہت زیادہ لیوریج بھی ہے۔ تو اس لیے چائنا کو اس میں اس دھارے میں لے کے آنا بہت ضروری بھی تھا، اور ایک صحیح رخ پہ ایک قدم ہے۔ ایڈمنسٹر صاحب، آپ کے خیال میں جو امریکن اسکالر نے دعویٰ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ایران کسی ممکنہ ڈیل کے لیے ضمانت مانگ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ بہت شکریہ عادل مجھے پروگرام میں لینے کا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران لڑ ہی اسی لیے رہا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ اس کے اوپر مسلط نہ کی جا سکے، اور وہ اس کو ڈو اینڈ ڈائی انہوں نے بنایا ہوا ہے، اسی لیے وہ ان کے پاس جو بھی چیز ہے اور جو بھی حربہ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ چائنا گارنٹر بن جائے گا، میرا خیال ہے چائنا کا انفلوئنس ایران پہ تو ضرور ہوگا، لیکن کیا چائنا یو ایس کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کیا یو ایس اسرائیل کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ اور کیا یو ایس چاہے گا کہ اس کا میجر پار رائولری میں جو آرچ رائول ہے چائنا، وہ آ کے بیچ بچاؤ کرائے اور یو ایس کو ایک سیف ایگزٹ دے، ایک فیس سیونگ دلوائے، جس کے بعد یو ایس کے پاس کوئی فیس نہ ہو چائنا کو سامنا کرنے کے لیے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ یہ ضرور ہے کہ چائنا ایران کو انفلوئنس کر سکتا ہے بہت ساری چیزوں پہ، لیکن کیا چائنا اور رشیا کے لیے بھی یہ ایک نادر موقع نہیں ہے یو ایس کو اس علاقے میں بلیڈ کرنے کے لیے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ یو ایس یہاں سے سیف ایگزٹ کر کے نکل جائے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتنا کوئی سیدھا اور عام فہم معاملہ نہیں ہے جتنا کہ یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس جنگ کا تھوڑا سا دائرہ مجھے اور بھی وسیع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یوکرینی پریزیڈنٹ آ گئے اس خطے میں جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یو اے ای سے انہوں نے ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا، قطر سے کر لیا، اینٹی ڈرون سسٹمز پرووائڈ کر دیے۔ رشیا نے 6 دن پہلے کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ بلا مشروط طور پہ کھڑے ہوئے۔ زیلنسکی صاحب ایک اور کام بھی کر رہے ہیں ذرا خطرناک قسم کا، وہ رشیا کے اوپر انٹیلیجنس انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں یو ایس کو اور عرب الائز کو کہ رشیا کس طرح سے ایران کی مدد کر رہا ہے۔ تو کیا یہ رشیا کے لیے جواز نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ اس جنگ میں آ جائے؟
اگر یوکرین آ جاتا ہے، اور کیا رشیا یوکرین جنگ نہیں آ جائے گی اس خطے میں؟ کیا ان رشیا کے آنے کے بعد نیٹو بیٹھا رہے گا؟ کیا اس کے لیے ایک اپرچونٹی نہیں ہوگی کہ وہ یہاں آ کے اور رشیا کو بلیڈ کرے؟ تو یہ ایک کاپ ویب بنتا جا رہا ہے، ایک چین ریئیکشن بنتا جا رہا ہے. رشیا کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ چائنا کی کوئی انسینٹیو ملے کہ وہ شاید رشیا اوکے کی اور ایران کی کوورٹ مدد کرے. نارتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا آتا تو جاپان اور ساؤتھ کوریا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے راستہ روکنے کی ضرورت ہے جو خواہ اس خطے میں رائٹ آ کے روپ ٹھیک ہولز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ فیصل صاحب آپ کا یہ خیال ہے کہ جنگ پرولونگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو کہا ہے اس کو اس جنگ کی اونرشپ تو نہیں لے رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے. اور یورپین کنٹریز کے بھی اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے تھوڑا سا ڈسٹینس کیسے کیا ہے. لیکن جو آپ رشیا والا اور یوکرین والا ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب اس وار کا امپیکٹ ہمیں اس کے اندر بھی دکھائی دے گا مڈل ایسٹ کے کلاش میں. احمد آپ کے خیال میں یہ جو ڈار صاحب کے دورے سے پہلے وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد صدر مملکت نے پہلے چین کے سفارت خانے کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، اس سارے معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے چین کسی بھی ممکنہ ڈیل میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں ہم جو اس وقت چل رہی ہے، جو نیگوسیشن اور میڈیشن چل رہی ہے، وہ دس از بیونڈ ڈی ایسکلیشن. اس کو ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ صرف دو وارنگ پارٹیز کے درمیان میں ڈی ایسکلیشن کی بات نہیں ہے. جو ایران کی بھی ڈیمانڈ ہے اور جو باقی ایکٹرز ہیں ان کی بھی جو ڈیمانڈز ڈی ایسکلیشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ صرف جنگ روکنے تک محدود نہیں ہیں، وہ ایک سیکیورٹی فریم ورک اور سیکیورٹی گارنٹیز کو ری ویمپ اور چینج کرنے کی ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر. جیسے ابھی آپ معزز مہمان جو تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ایران چاہتا ہی یہ ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ سے اٹیکس نہ ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران فنڈامنٹل اور سٹرکچرل چینجز چاہتا ہے مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی انوائرمنٹ میں اور سیکیورٹی اپریٹس میں. اب یہاں پہ جب چائنا کے ٹرپ کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اے فیکٹ کہ پچھلے 100 سالوں میں مڈل ایسٹ میں جب 1914-16 کے درمیان میں بیلفور ڈیکلیریشن پاس ہوئی، مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوگا یہ ڈیسائیڈ کیا برطانوی سلطنت نے اور راتھ چائلڈز نے. لیٹر ان کو لکھا گیا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. پھر اس کے بعد فرینچ امپائر اور برٹش امپائر نے ڈیسائیڈ کیا کہ مڈل ایسٹ کے بارڈرز کیا ہوں گے. اس کا نام دیا گیا اس کو سائکس پیکٹ ایگریمنٹ، یعنی پیرس میں اور لندن میں ڈیسائیڈ ہوا کہ مڈل ایسٹ کے حالات کیا ہوں گے. 48 کے بعد اسرائیل بن گیا. اوسلو اکارڈز 95 آنورڈ جو ہوئے، اوسلو میں، ناروے میں اور یو ایس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ مڈل ایسٹ کے اندر حالات کیسے ہوں گے. 70s میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا تو یو ایس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ مڈل ایسٹ کس طریقے سے فنکشن کرے گا. یہ پچھلے 100 سالوں میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا چینجز آئیں گے، سیکیورٹی فریم ورک کیا ہوگا، اس کا فیصلہ اسلام آباد اس کو لیڈ کر رہا ہے. وہ ایک مسلم کنٹری کے اندر ہو رہا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم. اور جب اس طریقے کا سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ ری ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے، چاہے اس کا پروسیس سلو ہو، لمبا ہو، آپ کو اس کے امپیکٹس کچھ عرصے بعد نظر آئیں، تو پھر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی سے اور امپورٹنس ہوتی ہے. اینڈ چائنا از اے ویری میجر سٹیک ہولڈر. اسی وجہ سے یہ جو میڈیشن ہے جس کو پاکستان ایک طرح سے لیڈ کر رہا ہے، اس کا امپیکٹ، اس کا سفیر اور اس کا سکوپ بڑھایا جا رہا ہے. اور ڈائریکٹلی چائنا کیونکہ سٹیک ہولڈر بھی ہے، امپورٹنٹ ملک ہے، اسٹریٹجک بیلنس آؤٹ بھی کرتا ہے بہت جگہ کے اوپر یو ایس کو. اگر دنیا ملٹی پولر ایمرج کر رہی ہے تو اس میں چائنا رشین پولز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. آج کی سٹیٹمنٹ رشین فارن منسٹر سرگئی لیوروف کی یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت چینج کر رہی ہے، ملٹی پولر ہو رہی ہے، دنیا کا سیکیورٹی انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے. انہوں نے مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں بات کی. سو جب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو دنیا کے امپورٹنٹ کنٹریز اس کا پارٹ ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم بالکل سیکیورٹی گارنٹی یا کہ ڈی ایسکلیشن کی گارنٹی کے لینس سے دیکھیں تو آئی تھنک یہ اوور سمپلیفیکیشن ہوگی. دا گیم از بگر، دا گیم از لارجر. اس وجہ سے چائنا بھی اس کے اندر اور بھی بہت سارے ایکٹرز اس کے اندر آپ کو انوالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہاں، کیونکہ رشیا نے مڈل ایسٹ کے لیے آلریڈی بھی ایک پلان جو ہے وہ دیا ہوا ہے نا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پلان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو فار فیوچر ایشوز. بٹ یہ جو ایڈمرل صاحب ایرانی پارلیمنٹ نے اسٹریٹ آف ہارمز میں ٹول ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے، کیا امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوائے بغیر جنگ بند کر سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جیسا کہ وال اسٹریٹ جرنل کا کلیم ہے؟ دیکھیں امریکہ کی کوئی بہت زیادہ ڈیپینڈنس تو مڈل ایسٹ پہ نہیں ہے. تیل کے معاملے میں 2% ہے اور وہ اس کو رائٹ آف کر سکتے ہیں، اس کے بغیر سسٹین کر سکتے ہیں. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن
दूसरे मामलात में अमेरिका बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में अपना असर और रसूख कायम रखना चाहता है, जो उसने दहाइयों से रखा हुआ है, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी। उसने हमेशा ईरान को यहाँ पे एक थ्रेट बना के पेश किया है और उसकी बेसिस पे उसने अपनी मौजूदगी और अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको मेंटेन किया है। पेट्रो डॉलर्स ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जिसकी वजह से वो चाहते हैं। अगर आप यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नवंबर 2025 में जो आई है उसको देख लें, तो उसमें कुछ फॉरेन पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट दिए हुए हैं और एक कोर इंटरेस्ट ये कहता है कि हम किसी एडवर्सेरियल पावर को मिडिल ईस्ट के तेल और गैस के ज़खायर और जिन गुजरगाहों से वो गुजरते हैं, आबी गुजरगाहों से, उन पे कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। तो ये उसका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का। तो हम बात तो ये करते हैं कि अमेरिका बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के आगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के तहत तो वो आए हैं और टाइम और तरीका जो उन्होंने अपनाया है वो प्रॉब्ली इजराइल को सूट करता है, अमेरिका को सूट नहीं करता। इसलिए गालिब इम्कान ये है कि जी ये अमेरिका इजराइल की वॉर में आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अपना भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अब अगर ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है तो ये तो फिर उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट में जो कोर इंटरेस्ट दिया हुआ है एक फॉरेन पॉलिसी का, वो तो फिर फेल हो जाएगा। अगर वो फेल हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा तनकीद होगी इनके ऊपर कि आप तो अपना कोर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का कोर इंटरेस्ट ही नहीं पूरा कर सके। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाए बगैर, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल हासिल किए बगैर अमेरिका शायद इस खत्ते से नहीं जाए। राइट, सही है। अहमद, अभी ये हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनके और इसराइल के जो जंगी मकासद हैं उसमें फ़र्क है। आपके ख्याल में वो क्या फ़र्क है और इस फ़र्क की वजह से आपको लगता है कि जल्द वॉर ये बंद भी हो सकती है? जिस तरह अभी एडमिरल साहब भी कह रहे हैं कि अमेरिका के अपने टारगेट से वो अपनी एडवर्सरीज़ के अगेंस्ट प्लान करके आया और इसराइल के अपने प्लान्स थे, बस अमेरिका का प्रोसीजर जो है या टाइमिंग जो है वो क्वेश्चनेबल है क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ का एक शोर मचा हुआ है। सो आपको क्या लगता है ये दोनों के जो स्ट्रेटेजिक अपने इंटरेस्ट हैं उसके तहत ये जंग जल्दी बंद होती दिखाई देती है कि नहीं? देखिए, जो लॉजिकल इसका कंक्लूजन है या लॉजिकल एनालिसिस है, उस हिसाब से तो इस जंग को डीएस्केलेट होके हॉल्ट पे जाना चाहिए, इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन एक मैड किंग थ्योरी होती है कि जिसमें आप एनालाइज नहीं कर सकते कोई भी इस तरह की एनॉमली या डिस्क्रिपेंसी को कि एक बादशाह है वो डिसाइड करे कि मैं जंग को मजीद फैलाऊंगा। तो ये आपके जो डिप्लोमेटिक एनालिसिस है उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती। अमेरिका और इसराइल के दरमियान में इख्तलाफ जो है वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से राइजिंग लाइन 1 के दौरान इनके इख्तलाफ बहुत खुल के सामने आए, अमेरिका को इसराइल चाहता था बूट्स ऑन ग्राउंड आए, अमेरिका ने उसको रेजिस्ट किया। मार्को रूबियो ने तल अवीव में खड़े होकर कनेसे के खिलाफ जो बयान दिया वेस्ट बैंक को लेके, जेडी वेंस ने जिस तरीके से इसराइल को आड़े हाथों लिया और उन्होंने इसराइल के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को निगेट किया, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने जिस तरीके से हिट किया डायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू को कि जो भी जंगें हो रही हैं ईरान इसराइल के दरमियान में वो इस वजह से हो रही है कि नेतन्याहू इक़्तिदार में रहे। तो इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफ है। लार्जर उसका जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है पूरे यूरोपियन वेस्टर्न थिएटर के अंदर भी, यूरोप में भी और इवन अमेरिका में भी, जो स्टेट हेड्स हैं वो नेतन्याहू के साथ खड़े होने से घबराते हैं। दे थिंक ऑफ इसराइल एज अ स्ट्रेटेजिक बर्डन नाउ, क्योंकि उनके खिलाफ उनके घरों में बहुत ज्यादा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में अभी जो नो किंग प्रोटेस्ट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तकरीबन 9 मिलियन के करीब लोग सड़कों पर निकले हैं 50 की 50 स्टेट्स के अंदर, हर छोटे बड़े शहर में। और वो ये बात कह रहे हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट अ किंग। और उसमें एक तो डोनाल्ड ट्रंप को भी कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस से पूछे बगैर जो अटैक किया हम उसको इंडोर्स नहीं करते। और फिर उसके अलावा वो इसराइल को भी कह रहे हैं कि उसको भी हम अपना बादशाह तस्लीम नहीं करते। सो इस वक्त इसराइल सबसे ज्यादा अनपॉपुलर है। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का बोझ उठा नहीं सकते क्योंकि वो घर में अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर एक्चुअली भी ये है कि अमेरिका जिस तरीके से इराक की वॉर में आया, अफगानिस्तान की वॉर में आया, उस क्लैरिटी के साथ अमेरिका ने ईरान की वॉर को ज्वाइन नहीं किया। इट वाज पुश्ड कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव जो है, मुझे नहीं लगता इस वक्त इतनी सेंसिटिव एनवायरनमेंट में ये था कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे ताकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो 80% के ऊपर थी, आज वो 18.5% के ऊपर खड़ी हुई है अमेरिका के अंदर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट द लार्जर पिक्चर इज। और ये डायरेक्टली अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये लगता है कि इस पॉपुलैरिटी के गिरने में
سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ نتنیاہو اور اسرائیل کا ہے. اسی وجہ سے جے ڈی وینس جو اپنے آپ کو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ آگے کا سمجھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ووکل اور اگریسو نہیں ہے ایران کے خلاف. وہ ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ معاملے کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, کیونکہ ادھر بھی ایک کانٹیسٹ ہے بٹوین مارکو روبیو اور جے ڈی وینس, وہ بھی ایک انٹرنل کمپٹیشن بھی ہے. اور جس طرح بھی آپ نے اسرائیل والی بات کی ہے, یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ مطلب جتنا سڈنلی یہ اٹیک کیا گیا ہے جون 2025 کے بعد دوبارہ, اس سے بظاہر امریکہ کو کوئی فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, یا کم از کم امریکن ایڈمنسٹریشن کو کوئی فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دیا اس سارے وار تھیٹر کے اندر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.